بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ۔ واقعہ کربلا کا وہ باب ہے جسے سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ جوان جس کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک تھی، جس کی آواز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھاس تھی، جس کی سیرت میں نبوی اخلاق کی خوشبو تھی، وہی جوان کربلا کی تپتی ریت پر اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربان ہو گیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام شباب اہل جنت کی عظیم قربانی۔ کربلا کی سرزمین پر جہاں وفا، صبر، اصرار اور قربانی کی لازوال داستانیں رقم ہوئیں، وہاں ایک ایسا جوان بھی تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بے قرار ہوتے تو علی اکبر علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت حضرت علی اکبر شکل و صورت، اخلاق و گفتار اور رفتار میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں، جب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سوچئے جس جوان کے چہرے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہو، اس کے فراق کا غم کتنا عظیم ہوگا۔ یوم عاشور کی صبح، 10 محرم الحرام کی صبح، جب میدان کربلا میں حق و باطل کا آخری معرکہ برپا ہونے والا تھا تو علی اکبر علیہ السلام عبادت اور ذکر میں اور نماز میں مشغول تھے۔ وہ جانتے تھے آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے، مگر چہرے پر خوف نہیں بلکہ اطمینان اور رضا کے آثار تھے۔ جب اصحاب اور اہل بیت کے کئی افراد شہید ہو چکے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ یہ وہ بیٹا تھا جس سے باپ کی امیدیں وابستہ تھیں، یہ وہ جوان تھا جسے دیکھ کر گھر میں رونق آتی تھی۔ لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب العزت اللہ کی رضا کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف ایک ایسا جوان جا رہا ہے جو خلقت، اخلاق اور گفتگو میں تیرے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ میدان جنگ میں رجز۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے تو اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، خدا کی قسم ہم اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں تم پر نیزے اور تلوار سے اس طرح حملہ کروں گا جیسے ایک ہاشمی اور علوی جوان حملہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم ابن زیاد جیسے ظالم کو ہم پر حکومت کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد علی اکبر علیہ السلام دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ہر طرف ان کی تلوار کی چمک رہی تھی۔ دشمن حیران تھا کہ ایک پیاسا نوجوان اتنی قوت کہاں سے لا رہا ہے، لیکن یہ حیدری خون تھا جو اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دشمن کے کئی جنگجوؤں کو پچھاڑ دیا۔ یزیدی لشکر پر خوف طاری ہو گیا۔ شدید گرمی، شدت پیاس، مسلسل جنگ اور 3 دن کی پیاس نے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ حضرت علی اکبر چند لمحوں کے لیے واپس خیمے میں آئے۔ عرض کیا، بابا جان، پیاس مجھے بہت ستا رہی ہے اور ذرہ کا وزن بھی مجھ پر بھاری ہو گیا ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا صبر کرو، بہت جلد تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے تمہیں جام کوثر پلائیں گے۔ علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان جنگ میں اترے۔ اب دشمن جان چکا تھا کہ سامنے غیر معمولی جوان ہے۔ مرہ بن منقذ نامی شخص نے کہا،
اگر میں نے اس جوان کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا تو عرب مجھے ملامت کرے گا۔ پھر اس نے موقع پا کر نیزہ مارا۔ نیزہ حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زخم لگنے کے بعد حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے۔ اس وقت انہوں نے درد بھری آواز میں پکارا، بابا جان، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ یہ آواز سنتے ہی امام حسین علیہ السلام بےتاب ہو کر میدان کی طرف دوڑے۔ باپ اور جوان بیٹے کی آخری ملاقات۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے قریب پہنچے، دیکھا کہ جسم زخموں سے چور ہے، چہرہ خون میں تر ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، چہرے سے خون صاف کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے بعد دنیا پر خاک ہو، تمہارے بعد اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہ ایک باپ کا دل تھا جو اپنے جگر کے ٹکڑے پر رو رہا تھا۔ جنازہ علی اکبر۔ امام حسین امام علی مقام نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو آواز دی، آؤ اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ جوان آئے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جسم مبارک کو اٹھا کر خیموں تک لائے۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، اہل بیت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر ہمیں سکھاتے ہیں جوانی اللہ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے۔ حق کے لیے جان دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔ والدین کی اطاعت اور دنیا کی خدمت ایک مومن کی شان ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ کے دین کے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود حضرت امام علی اکبر علیہ السلام کا نام وفا، شجاعت اور قربانی کی علامت ہے۔ کربلا کی ریت آج بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک ایسا جوان یہاں سویا ہوا ہے جسے دیکھ کر لوگ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب یاد نبی کی آتی تھی اہل حرم کو، اکبر کا رخ انور دیکھا کرتے تھے۔ کربلا کی ریت پر سویا ہے وہ عظمت کا گلاب، جس کو دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو گئی۔ جوانی دے کے اکبر نے یہ پیغام وفا بخشا، دین حق کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔